جب خالق کائنات نے دلوں کو پیدا فرمایا تو سب دلوں میں سے رب قدوس کو جو دل پسند آیا وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر جب انسانوں کے دلوں پہ نظر کی تو پھر انبیاء اور رسول کے دلوں کو منتخب فرمایا، اور پھر نبیوں رسولوں کے بعد اللہ پاک نے جن لوگوں کے دلوں کو چنا وہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ سنگت بغیر انتخاب کے نہیں ہوئی، یہ احباب اللہ پاک نے اپنے حبیب کے پہلے سے چنے ہوئے تھے، اور اس امت کا فرد ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رب قدوس نے ازل سے ہی ان کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ روز اول سے رب قدوس نے ہم لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور فارسی کے شاعر نے کہا تھا نا، برین اعظم کے ہستم امت تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ وہ کہتے ہیں گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن پھر بھی خوش نصیب ہیں۔ بھئی کیوں؟ برین اعظم کے ہستم امت تو، یا رسول اللہ اس بات پہ ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنا دیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس وقت چنا کہ ان امتیوں کا دل کیسا ہو، ان کے اندر سوز و گداز کیسا ہو، ان کے دلوں میں چاہت اور تڑپ کیسی ہو، ان میں رب قدوس کی بندگی کا ذوق کیسا ہو، اور ان میں اپنے محبوب کی الفت اور محبت کیسی ہو۔ اور یہاں میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت اللہ پاک نے بندوں کے دلوں پہ نشان لگائے، ان کو چنا، ان کے دلوں کی تڑپ، ان کی بندگی کا ذوق، ان کی محبت کی تڑپ، ان کی اپنے آقا سے چاہت، ان کی اپنے محبوب سے لگن، اس چیز کو منتخب کیا گیا۔ ہم بڑے بدکار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے پاپی ہیں، لیکن حضور کے ساتھ جو محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے نا، یہ کبھی ختم ہو سکتی؟ یہ باقی رہے گی، کیونکہ وجہ سبب یہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ روز اول سے اللہ نے بندوں کو چنا تھا کہ بھئی یہ میرے حبیب کے امتی ہوں گے۔ پھر وہ دلوں کی تڑپ، دلوں کی چاہت، میں یہ بار عرض کیا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت میں موجود ہیں، نبی موجود ہے، اور حکم ہوا جاؤ موسیٰ کلیم اللہ جہاد پہ جاؤ اور کافروں سے لڑو۔ آپ جہاد پہ نکل کے قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے، جہاد پہ جا رہے ہیں تو رستے میں مخبر نے خبر دی کہ اگلا جو لشکر ہے وہ تو بڑا طاقتور ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، انہوں نے جب سنا کہ اگلا لشکر بڑا طاقتور ہے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا خدا جائے، ہم نے تو نہیں جانا، ہم تو یہاں بیٹھے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں لڑنے کے لیے جانا، تو لڑ، تیرا خدا لڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے اصحاب جنگ لڑنے سے انکار کر دیا، لیکن قربان جائیں اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، وہ تو حسن یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھیں، یہاں آپ کا نام سن کے آپ کے غلام اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزر گئیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے حضور کے صحابہ کی تو بڑی شان ہے۔ جب بدر کے موقع پہ حضور نے پوچھا تھا صحابہ بتاؤ ابو سفیان کا قافلہ روکیں یا 1000 کے لشکر جرار سے لڑیں مختصر سے سامان کے ساتھ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی لجپالا آپ حکم تو فرمائیں، 6 تلواریں لے کے آپ حکم کریں گے ہم کیسر و کسریٰ کے سپر پاوروں سے ٹکرا جائیں گے، یہ تو 1000 کا لشکر ہے، حضور حکم دیں ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، حضور آپ حکم کریں ہم جلتی آگ میں کود جائیں گے۔ یار صحابہ کا جذبہ تو بڑا جذبہ ہے، خدا کی قسم 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی حضور کی محبت غلاموں کے دلوں میں ایسی موجزن ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ممتاز قادری پھانسی کا پھندا چوم کے گلے کے اندر ڈال لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ، اور یہ سبب وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی چنا تھا۔ یہ دل، یہ افراد، ان کا جذبہ، ان کی تڑپ، ان کی محبت، آج ہم بڑے بدکار، بڑے سیاہکار، بڑے پاپی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے کم،
نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو